الحمد لحضرة الجلالة والنعت لصاحب الرسالة. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. صدر محترم، حاضرین انجمن اور حضرات حکم صاحبان، آج کی اس پروقار محفل میں میرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ ہے کہ نکلنے کے لیے بیتاب، حروف ہے کہ لفظ بننے کے لیے بے چین، اور الفاظ ہیں کہ جملوں میں ڈھلنے کے لیے بے قرار. کہ موضوع ہی ایسا معطر اور منور کر دینے والا ہے کہ جو بھی اس عنوان سے منسوب ہوا وہ مہک گیا، وہ دمک گیا، وہ چمک گیا. اسی کیفیت کی ترجمانی آج سے 1400 سال قبل دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یوں کی اور کیا ہی حق ادا کیا. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. میں نے اپنی تقریر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اپنے الفاظ کو چمکایا. اس ہستی کے بارے میں کیا کہنا جو پتھروں کے بدلے پھول دے گیا، خون کے بدلے دودھ دے گیا، نفرتوں کے بدلے محبتیں پھیلا گیا، گالیوں کے بدلے دعائیں بانٹ گیا. اس پر بولے بھی تو کیا بولے کہ یہ الفاظ اس کی بلند و برتر شان کے سامنے بہت چھوٹے پڑ گئے. وہ تو وہاں پہنچا جہاں جبرائیل نہ پہنچا، تو رسم انقلاب اس تک کیسے پہنچے گی؟ وہ کہ جس کے گھر کا مہمان کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، جس کے دامن دولت کے نیچے یتیموں کو پناہ ملی، جو بے روزگار کو روزگار دلانے کا کاروبار کرتا تھا، بے ہنروں کو ہنر سکھاتا تھا، بھاری بوجھ والوں کا بار اٹھاتا تھا اور اڑے وقتوں کی آڑ بنتا. وہ کہ جو ہمارے لفظوں کے سہارے اور بیساکھی سے مبرہ ہے، وہ کہ جس کی سیرت رب السیر بیان کرے تو وہاں ہمارے سیرت اور بیان کی کیا اوقات ہوگی. وہ جو اپنے قوم میں شیر کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھا، جو سب سے زیادہ بامروت، خوش اخلاق اور صلہ رحمی میں بے مثال تھا، دور اندیشی اور راست گوئی میں بے نظیر تھا، امانت و دیانت داری میں فرد فرید تھا، خصال حمیدہ کر اوصاف جمیلہ میں وحد وحید تھا. کسی فارسی شاعر نے کچھ اس انداز میں کہا ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. الغرض وہ کہ جس کا تنہا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر متعدد اوقات اور مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں. اس کی سیرت کے سمندر کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ اسے 6 منٹ کے مختصر دورانیے میں سمیٹ دیں. وہ کہ جس کی محفل میں امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، ہر شریک محفل اپنے آپ کو صاحب محفل کے سب سے قریب، سب سے معزز اور سب سے زیادہ محبوب سمجھتا تھا. جب صاحب محفل کے پھول جیسے لب کھلتے تو فصاحت و بلاغت کے شہو کو جیسے شہپارے جھڑتے، کلام ایسا خوبصورت جیسے 14ویں رات کا تاج محل، جملے ایسے دلکش جیسے قوس قزح سے رنگ مستعار لیا گیا ہو، معانی ایسے معطر جیسے الفاظ کو مجھ کے عنبر سے غسل دیا گیا. کوئی ساحر کہتا تو کوئی شاعر، لیکن وہ نہ ساحر تھا نہ شاعر، وہ تو بس دل کا درد تھا جو دل سے نکل کر دلوں میں اترتا جا رہا تھا. وہ آیا تو امی تھا لیکن عالم بنا گیا، فقیر بن کے آیا غنی بنا گیا، یتیم پیدا ہوا تھا یتیموں کا والی بن گیا، اکیلا اٹھا تھا زمانوں کو کھڑا کر گیا، بے نام کا الزام دیا گیا، قیامت تک نشان چھوڑ گیا. وہ ایسا سورج جو کبھی غروب نہ ہوا، ایسا چاند جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑی، ایسا پھول جو کبھی مرجھایا نہیں، ایسا چراغ جو کبھی بجھا نہیں. اس کی سیرت کے کس پہلو کو آشکارا کرے کہ تشنہ لبی کسی کو کبھی شعر نہیں ہوا. وہ جو خدائے معیار پر ایسا اترا کہ رب نے اسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرار دیا. امت کے غم و فکر میں ایسا جاگا کہ لعلک باقع نفسک کی تسلی ہمیں تھپکی سے سلایا گیا. امت پر رحمت و شفقت کا ایسا نمونہ دکھایا کہ ذات اقدس پر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کی مہر لگائی. بھلا اس سے بڑھ کر بھی کسی کی اعلیٰ و افضل سیرت ہو سکتی ہے کہ دنیا والوں کے معیار اور سانچوں میں اسے ڈال کر پرکھا اور تولا جائے تو یقیناً تمام آلائش و عیوب سے پاک ہوگا.
ان کی زندگی کا ایک اہم خصوصی اور امتیازی پہلو کہ دنیا کا کوئی قائد، لیڈر، امام جس کی مثال تو درکنار نقل تک پیش نہیں کر سکتا۔ رحمت و شفقت، عفو درگزر، تحمل و برداشت، للہیت و اخلاص جیسے عنوانات سے چمک رہا تھا۔ آپ کی عزت پر، آبرو پر، جسم پر، جان پر حملے کی کون سی قسم تھی جسے آپ کے دشمنوں نے باقی چھوڑا ہو؟ یقیناً ان کی ترکش میں کوئی ایسا تیر نہ تھا جو چلنے سے رہ گیا ہو، لیکن ہمیشہ جواب میں ہدایت کی دعائیں، محبت و بھرا لہجہ اور اصلاح آمیز رویہ ملا۔ چنانچہ طائف کے موقع پر جب فرشتے نے آ کر کہا یا محمد ذالک لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پورا اختیار ہے، حکم کرو تو ان کو کچل جائے، تو جواب کیا ملا؟ جانے دشمن کو بھی معاف کرنے کا تاریخ اسلوب۔ ملت بیضا کے پاسبانوں، فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ کی فضا میں ان لوگوں کا سر اڑانے کا موقع ملا جنہوں نے مکہ کی سرزمین سے پاؤں اکھیڑے تھے، تو الیوم یوم المرحمہ لا تثریب علیکم اليوم اور من دخل دار ابی سفیان فهو آمن جیسے روح پر مستثنی ہیں۔ جاتے جاتے دو چار مچلتے الفاظ صاحب موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ علم و عمل کا گہوارہ، دین و یقین کا شہپارہ، فہم و ذکا کا مہکارہ، حق و بیاں کا نکارہ، نور و ضیاء کا فوارہ ہمیشہ صاحب تقریر کے دل میں بستا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔